تو چھٹا سوال اس میں یہ تھا کہ طلاق کا اختیار بھی اسلام نے مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھر اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا تو پھر پھنس گئی۔ یہ عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد تو جب مرضی چاہے طلاق دے، جان چھڑا لے اپنی عورت سے، لیکن عورت اپنی جان چھڑانا چاہتی تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر خرچہ سارا مرد کا کروایا ہے، عورت کا کوئی خرچہ نہیں۔ یہ جہیز کی جو رسم نکل آئی ہے یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نے نہیں یہ کہا کہ جو ہے وہ عورت جہیز لے کر آئے۔ اسلام نے تو عورت کا 1 روپیہ نہیں لگوایا، کسی قسم کا خرچہ نہیں کروایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، کسی کو 1 کھجور بھی نہیں کھلائی، خرچہ نہیں کیا، اور اپنی جتنی بھی شادیاں کی سب کا ولیمہ کیا، سب کے اوپر خرچہ کیا، سب میں حق مہر جو ہے وہ ساری بیویوں کا رکھا گیا تھا، اور اسی طرح ولیمہ بھی کیا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں پر تو خرچہ کیا ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادی پہ خرچہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عورت کے اوپر، عورت کے گھر والوں کے اوپر نکاح کا، شادی کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے عورت کا کوئی خرچہ نہیں کروایا، حق مہر بھی الٹا مرد سے لے گی، گھر کا سامان بھی مرد لے کے آئے گا، اور جو ہے نکاح کا خرچہ بھی مرد کرے گا، اور پھر اس طرح ولیمے کا خرچہ بھی مرد کے اوپر۔ تو ساری زندگی نفقہ بھی عورت کا مرد کے ذمہ، سارے کا سارا خرچہ اللہ نے رکھا مرد کے اوپر، اسی لیے اختیار بھی مرد کو دیا گیا طلاق کا۔ اب خرچہ تو کروایا جائے مرد سے اور طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا جائے، یہ کیسے؟ عقلی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت کو تو پیسے مل رہے ہیں، حق مہر مل رہا ہے۔ اب ایک عورت ایک جگہ نکاح کرتی ہے تو لاکھوں روپے حق مہر لکھواتی ہے، اور حق مہر وصول کر کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ طلاق دے دے گی۔ اگر اس کو اختیار دے دیا گیا تو وہ اس کو مرد کو کیا کرے گی؟ طلاق دے دے گی، نئی جگہ نکاح کرے گی، وہاں سے حق مہر وصولے گی، تیسری جگہ چلی جائے گی۔ تو عورت کو طلاق کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ خرچہ تو مرد کا کروائے، جس کا پیسہ لگے گا اسی کا اختیار ہوگا نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے محنت کر کے 5000 کا نوٹ بنایا، 5000 کا نوٹ اس نے جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری سے اکٹھا کیا۔ اب اس میں نوٹ کو مرضی تھوڑی دے دی جائے گی کہ اپنی مرضی سے تو جہاں مرضی چلا جائے۔ تو محنت کی مرد نے، ایک شخص نے جس نے محنت کی، اب اس کا اختیار ہوگا اس نوٹ کے اوپر۔ جس نے محنت کی ہے، جس کا خون پسینہ لگا، اس کا اختیار ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال تو لگے مرد کا اور اختیار دے دیے جائے عورت کو۔ تو اس میں مرد کو اختیار بھی اسی لیے دیا گیا کہ خرچہ سارا مرد اٹھا رہا ہے۔ مرد کبھی بھی اس کو جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا، اسے پتہ ہے میں نے طلاق دی تو آگے نئی شادی کرنے کے لیے تو پھر اتنا لمبا چوڑا خرچہ، اتنا حق مہر دینا پڑے گا، نکاح کا اتنا خرچہ، اور پھر ولیمے کا خرچہ، اور پھر جو ہے وہ دوسرے تیسرے بے حساب خرچے۔ تو اسی لیے وہ طلاق دیتا بھی نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس تو ہے، لیکن وہ طلاق اس لیے دیتا نہیں کہ خرچہ بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے وہ دیتا نہیں۔ عورت کو اگر اختیار دے دیا جائے تو اس کا مال تو لگا ہی نہیں، اس کا تو 1 روپیہ نہیں لگا، اسلام کے مطابق اس کا تو 1 روپیہ نہیں لگنا۔ اب مال اس کا لگا نہیں، الٹا اس نے مرد سے پیسے وصول کیے، تو تھوڑے دنوں کے بعد اس مرد کو یہ چھوڑ دے گی، طلاق کا اختیار اگر اس کے پاس ہوا تو خرچہ مال مرد کا لگوایا، اختیار بھی مرد کو دیا گیا۔ وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا، اس کو طلاق اتنی جلدی دے گا نہیں، مجبور ہو کر ہی دے گا، اتنی جلدی دے گا نہیں، اسے پتہ ہے کہ آگے پھر اتنے خرچے ہیں، یہ بڑی مشکل سے ملی ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا تو پھر نئی کے لیے تو مجھے بڑا مال اکٹھا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اختیار مرد کے پاس ہے کہ مال اس کا لگ رہا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ تھی۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے، عورت کی طبیعت نرم بنائی ہے، یہ نرم دل ہوتی ہے، جلدی پگھل جاتی ہے، باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ عورت کی طبیعت ہی ایسی ہے، اللہ نے نیچر ہی عورت کی ایسی بنائی ہے، نرم دل ہے یہ۔ تو اب اس کے نرم دل ہونے سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، اسی لیے اس کو اختیار نہیں دیا گیا طلاق کا۔ مثال کے طور پہ اگر عورت کو اختیار دے دیا جاتا طلاق کا، تو عورت کی طبیعت میں نرمی ہے، جلدی مائل ہو جانا ہے، جلدی کسی کی باتوں میں آ جانا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں ہے، عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب کوئی بھی اس کو بہلا لے گا، پھسلا لے گا، اس کے شوہر کے خلاف ورگلا لے گا، جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ شوہروں کے خلاف جو ہے وہ ورگلایا جاتا ہے اکثر عورتوں کو، اور عورتیں وہ تو باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو پھر تو گھر کوئی بچتا ہی نہ، ساری عورتوں کو دوسرے مرد جو ہے ورگلاتے رہتے، ان کے گھر توڑتے رہتے۔
تو اس طرح تو یہ عورت کی نیچر کے خلاف تھی یہ بات کہ عورت کو اللہ نے بنایا تو نرم دل، اب اس کو طلاق اختیار دے دیا جاتا تو یہ اپنے گھر تباہ کر لیتی، اپنی نرمی کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جانے کی وجہ سے، یہ اس کی نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ایک دوسری وجہ ہے کہ اس کی نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ اگر طلاق کا اختیار دیا جاتا تو پھر بہت زیادہ پھر تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو جاتا سارا، وہ تو چلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو یہ عین عقلی دلیل ہے کہ عورت کو نرم طبیعت بنایا گیا، اسی لیے اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، اگر دے دیا جاتا تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اسی لیے عورت کو اللہ نے کفو میں شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت شادی کرے گی تو اپنے ہم پلہ سے کرے گی، مرد کے لیے کفو کا حکم نہیں ہے، مرد جس سے مرضی چاہے شادی کر سکتا ہے، مرد کے لیے حکم نہیں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے کفو میں شادی کرے۔ اگر کفو میں شادی نہیں کرتی تو پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کل ہو ایسے ہی رہا ہے کہ عورتیں اپنے جو ہے وہ جوڑ کے خاوند سے شادی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نوبتیں طلاق تک آتی ہیں، یا عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر عورتیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو طلاق کا اختیار نہیں، مرد ہمارا اتنا ظلم کر رہا ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو وہ ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تیرا ہم پلہ نہیں تھا، وہ تیرے جوڑ کا خاوند نہیں تھا۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے لیے جو مرد دیکھے گی اس میں جو ہے وہ عورت کے گھر والوں کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ ایسا مرد تلاش کیا جائے جو اس کے جوڑ کا ہو۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، عمر کے لحاظ سے جوڑ کا ہو، عمر کے لحاظ سے جوڑ کا ہو، اور پھر سٹیٹس کے لحاظ سے اس کے جوڑ کا ہو، ایک جیسا نیئر اباؤٹ ایک جیسا سٹیٹس ہونا چاہیے۔ جتنی مالدار یہ فیملی ہے، لڑکے والی فیملی بھی اتنی مالدار ہونی چاہیے، سٹیٹس کا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، ملتا جلتا۔ پھر خوبصورتی میں دیکھا جائے گا، خوبصورتی میں دیکھا جائے گا کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے تو مرد بھی اس کے لیے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے کنوارے پن میں دیکھا جائے گا، عورت کنواری ہے تو مرد بھی کنوارا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اخلاق میں دیکھا جائے گا، اسی طرح دین میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت دیندار ہے تو پھر اس کے لیے مرد بھی دیندار ہونا چاہیے۔ اگر مرد دنیا دار لے آؤ، عورت تو بہت زیادہ تقوی والی تھی، بہت زیادہ دیندار ہے، اور اس کے لیے مرد جو ہے وہ ایویں ہی نشئی سا کوئی اٹھا کے لے آئے، تو ان دونوں کی آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ شادی کے بعد تو مسائل ہی کھڑے ہوں گے نا، کیونکہ ان کے ذہن مختلف ہوں گے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ ایسا مرد تلاش کرو جو اس کے جوڑ کا ہو، جو اس کے ساتھ کا ہو۔ پھر ایسی صورت میں شادی کامیاب ہو، نکاح کامیاب ہو، اس کے 90% چانسز ہوں گے، اور اگر جوڑ کا خاوند نہیں ہوگا تو پھر اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، بعد میں ٹینشنیں بڑھیں گی۔ تو اسی لیے اسلام نے عورت کو یہ حکم دیا، یہ حکم مرد کے لیے نہیں ہے کفو میں شادی کرنا، مرد جس سے چاہے مرضی کرے، کیونکہ مرد کی حیثیت جو ہے وہ ایک درجہ بلند ہے عورت سے، تو وہ مرد تو مینج کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے۔ اگر جو ہے عورت اس کے جوڑ کی نہیں بھی ہے تو وہ خود مینج کر سکتا ہے، لیکن عورت مینج نہیں کر سکتی۔ اسی لیے عورت کو کہا کہ تو شادی ایسے مرد سے کر جو تیرے جوڑ کا ہو، جو آپس میں ہم پلہ ہوں۔ اسی لیے عورت کو یہ حکم دیا۔ اگر کفو میں شادی نہ کی جائے تو پھر آج کل ایسی تو ہو رہا ہے، کفو میں شادی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر عورتیں پوچھتی ہیں طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کدھر جائیں، ہم تو پھنس گئے۔ تو بھائی اسی لیے تو کہا تھا کہ اپنے جوڑ کا خامد ڈھونڈو۔ تو یہ کفو میں شادی کرنا یہ ضروری ہے عورت کے لیے۔ اب پھر عورتیں کہتی ہیں جی ویسے تو مرد ملتے نہیں ہیں، اچھے مرد آج کل کہاں ملتے ہیں، اچھے مرد تو ملتے نہیں ہیں، جب مل جائے تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا کفو نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی یہ جوڑ کے مرد کیوں نہیں مل رہے آج کل، یہ اس پہ بات پھر کبھی کریں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کل مردوں کی کمی ہو گئی، عورتوں کی زیادتی ہو گئی، عورتوں کے لیے رشتے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک الگ میٹر ہے، اس پہ کسی اور جو ہے وہ موقع پر بات کریں گے۔ یہ شاید اس میں کوئی سوال آئے گا تو پھر اس کے جواب دیں گے کہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسلام کے سارے احکامات پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ سارے احکامات پہ عمل کرو تو پھر جوڑ کے مرد ملیں گے، ہر عورت کے لیے اس کے جوڑ کا مرد ہوگا، کفو میں شادی کر سکتی ہے۔ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ کفو میں شادی کی جائے تاکہ کسی قسم کے بعد میں مسائل کھڑے ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ ہو سکتے ہیں پھر بھی
تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اگر کفر میں شادی بھی کی، سارے کام کیے، لیکن اس کے باوجود عورت مرد کی آپس میں نہیں بن رہی، ایسے بھی ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے، آپس میں ان کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، گھروں میں فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، ذہن مختلف ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عورت اپنی جان چھڑانا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ عورت کے پاس خلا کی آپشن موجود ہے، خلا کی آپشن موجود ہے۔ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور گھروں میں آپس میں جو ہے وہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور جو ہے آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیا کریں؟ گھر میں جو ہے وہ زندگی دشوار ہو گئی آپس میں، تو ایسی سچویشن میں عورت اپنی جان اگر چھڑانا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس خلا کا آپشن ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا میں کیا ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس کرے، تھوڑے پیسے دے تو شوہر سے جان چھڑا لیں۔ شوہر کی طبیعت میں، مرد کی طبیعت میں اللہ نے پیسے کی محبت رکھی ہے، لالچ رکھی ہے، تو جب پیسہ آفر کرے گی نا عورت، تو عورت جو ہے وہ طلاق پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اسے خلا کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ تھوڑا سا مال لگا کر اپنی جان چھڑوا سکتی۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہے اسلام نے اتنی سختی تھوڑی کی ہے کہ اب عورت پھنس گئی ہے تو کدھر جائے؟ عورت پھنس گئی تو بس پھنس گئی، اب تو اختیار تو ہے نہیں اس کے پاس، عورت کے پاس طلاق کا، اب یہ تو جناب پھنس گئی تو یہ تو اس کے اوپر تو پھر تو ظلم ہو گیا نا۔ تو اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ظلم سے بچانے کے لیے عورت کے پاس اسلام نے آپشن رکھی کہ خلا لے لے، تھوڑا سا پیسہ لگائے اور اپنی جان چھڑوا لے، تو یہ آپشن بھی موجود ہے۔ اچھا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ شوہر کو وہ آفر کرتی ہے پیسے کی اور شوہر کہتا ہے مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، میں نے تیری جان نہیں چھوڑنی، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں عورت پھر کیا کرے کہ جو ہے مرد ظالم ہے اور عورت اپنی جان نہیں چھڑوا پا رہی، تو اس ظلم سے کیسے بچے؟ تو اس ظلم سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اسلام نے ظلم نہیں کیا، تو وہ کیا طریقہ ہے کہ عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ مرد بہت زیادہ ظالم ہے، ایسا ہی نہیں ہوگا عورت کہہ دے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اس لیے میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو میرا نکاح فسخ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر پسند نہیں تھا تو پہلے شادی کیوں کی؟ اگر پسند نہیں تھا تو اسے نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اب نکاح کر لیا تو اب یہی ہے جو ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اور یہ خلا چاہتی ہے مرد سے، لیکن وہ خلا نہیں دیتا، مال کی آفر کرتی ہے اور مال قبول نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اب نکاح فسخ وہ عدالت سے ہوگا، عدالت کے اندر کیس دائر کرے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہے، یہ جو بھی وجہ ہے، تو اس میں کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے کہ پھر لیکن اس کے اوپر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی ایسا ظالم ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ چاہیے ہوں گے، جو عدالتی کارروائی ہے وہ ساری ہوگی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ عدالت میں کیس کرے کہ میرا شوہر میرے اوپر ظلم بہت زیادہ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے میں تو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی، خلا پہ یہ مانتا نہیں ہے تو میرا نکاح فسخ کروایا جائے۔ تو فسخ نکاح کی آپشن موجود ہے، پھر بھی عورت کو ظلم سے بچایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کے ہاتھوں میں دے دیے جو مرضی کر، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ تو اس میں ایک تو آپشن یہ ہے کہ بہت زیادہ ظالم ہو، اگر شوہر تو جو ہے وہ عورت عدالت میں کیس کرے اور پھر اس کو گواہوں سے ثابت کرے کہ واقعی ظلم کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ عدالت نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اور پھر ایک صورت اور ہوتی ہے کہ مرد بنیادی خرچہ ہی نہیں دے رہا، عورت نے نکاح تو کر لیا، اب وہ کھانے پینے سے بیچاری محروم ہے، وہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتا، اس کو پہننے کو نہیں، اس کو رہائش کا بندوبست اس کے لیے نہیں کر کے، اس کے جو بنیادی خرچے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بھی وہ کیس کر سکتی ہے، اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، ظلم سے بچایا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی آپشنز ہیں، وہ آپ اپنے قریبی جو ہے وہ علماء سے اور مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی آپشنز ہیں جن میں عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن وہ چند ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جیسے مرد جو ہے وہ غائب ہو گیا، مرد کہیں چلا گیا اور نہ اس کا پتہ چل رہا ہے وہ زندہ ہے مرا ہے، کہاں چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، وہ آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، آگے کچھ تفصیل ہے، تو جو ہے ایسی صورت میں بھی نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے وہ شوہر ہی نامرد ہے، وہ عورت کی جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو ایسی حالت میں بھی عورت جو ہے وہ اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اس کی بھی کچھ ڈیٹیل ہے آگے، وہ ساری ڈیٹیل اب یہاں پہ نہیں بیان کی جا سکتی،
وہ آپ یہ تو اس کے ساتھ ہے نا جس کو اس کی جو ہے فسخ نکاح کی ضرورت ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ عورت وہ جو ہے اپنے علاقے کے علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، وہ اس کی ساری ترتیب بتائیں گے۔ تو ایسی حالت میں بھی جو ہے وہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے، ظالم بہت زیادہ ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا غائب ہو گیا، یا اور کوئی مسئلہ ہے جو واقعی جس میں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں عورت اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن صرف چند صورتیں ہیں، انہی صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے عدالتی خلا چل رہا ہے، عدالتیں خلا دے رہی ہیں، ایسا خلا کوئی خلا نہیں ہوتا۔ خلا تو یہی ہے کہ شوہر کو مال دے کر راضی کر لو تو وہ طلاق دے دے گا، یہی خلا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو فسخ نکاح کی آپشن ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہونے کی وجہ سے ہے، ہر عورت کے لیے نہیں۔ آج کل ہر عورت کہہ رہی میں مظلوم ہوں، میرا تو بندہ مجھے جو ہے وہ میرا شوہر مجھے میرے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اسے پوچھا جائے کیسے حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ کہتی ہے جی خود تو اس نے مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے گاڑی، اور مجھے جو ہے وہ ہونڈا سٹی لے کے دی ہوئی ہے، تو یہ تو میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو میں تو ایسے حقوق تو پھر کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہر عورت کی حقوق کا لیول کچھ اور ہے، لیکن اسلام نے جو حقوق کا لیول بتایا اس حساب سے چلنا پڑے گا۔ وہ بنیادی خرچے پورے کر رہا ہے تو بس وہ حقوق پورے کر رہا ہے۔ تو ہر صورت میں جو ہے وہ خلا نہیں ہوتا، چند آپشنز ہیں جن میں فسخ نکاح ہوتا ہے، خلا تو نہیں۔ خلا کے لیے تو آپ جب مرضی اپنے شوہر کو راضی کر سکتی ہیں مال دے کر، اگر نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ رہنا تو مال دے کر اپنی جان چھڑوا سکتی ہیں، اس کے لیے تو ساری شرطیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فسخ نکاح کے لیے چند شرطیں ہیں، ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور وہ شرطیں کیا ہیں کچھ میں نے بتا دی ہیں، ان کی تفصیل ہے کچھ، تو وہ آپ علماء سے، اپنے قریبی علماء سے، مفتیان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے۔